ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی گھوڑا تھا جو اس کا کل سرمایہ تھا اور کمائی کا واحد ذریعہ بھی۔ ایک دن جب وہ صبح اٹھا تو دیکھتا ہے کہ اس کا گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ گاؤں والوں کو جب یہ بات پتہ لگی تو سب باری باری کسان کے پاس آئے اور اس سے افسوس کرنے لگے کہ تمہارا گھوڑا تو بہت ہی اعلیٰ تھا اور تمہارا واحد اثاثہ بھی، تمہارا تو بہت نقصان ہو گیا، تمہاری قسمت ہی خراب ہے۔ کسان نے جب یہ سنا تو بڑے دھیمے لہجے میں کہا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو ہوا اچھا ہوا یا برا ہوا۔ کچھ دن گزرے تو وہ گھوڑا 3 اور گھوڑوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب سب گاؤں والوں نے یہ سنا تو وہ دوبارہ کسان کے پاس آئے اور اسے مبارکیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ تم بہت خوش نصیب ہو، تم کو تو ایک گھوڑے کے بدلے میں 4 گھوڑے مل گئے، اب تمہارے پاس 4 گھوڑے ہو گئے ہیں، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے۔ یہ سب سن کر کسان نے کہا، شاید ایسا ہی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ کچھ دنوں کے بعد کسان کا بیٹا دوسرے گھوڑوں کو تربیت کرنے کے لیے تربیت گاہ میں لے گیا کہ اچانک وہ جس گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا وہ بدکا اور اس سے گر کر کسان کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ لگی تو وہ کسان کے پاس افسوس کرنے کے لیے آئے اور کہنے لگے، تمہارا تو ایک ہی بیٹا تھا جو تمہارا کام میں بھی ہاتھ بٹاتا تھا اور تمہارے بڑھاپے کا بھی ذریعہ تھا، اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یہ سب ان منحوس گھوڑوں کی وجہ سے ہوا ہے، تمہاری تو قسمت ہی خراب ہے۔ کسان نے جب یہ سب باتیں سنی تو بڑے آرام سے بولا، ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ کچھ دن گزرے کہ گاؤں میں آرمی والے آ گئے جو ایمرجنسی کی وجہ سے ہر گاؤں سے نوجوان لڑکوں کو فوج میں بھرتی کر رہے تھے۔ جب کسان کی باری آئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا زخمی ہے اور اسے اس کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ یہ تو جنگ پر جانے کے قابل نہیں۔ جب گاؤں والوں کو یہ پتہ لگا تو وہ دوبارہ کسان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے بیٹے کی قسمت بہت اچھی ہے کہ یہ جنگ پر جانے سے بچ گیا ہے، اپنی ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے، تمہاری قسمت بھی بہت اچھی ہے، ورنہ فوج والے گاؤں سے سب نوجوان لڑکوں کو جنگ پر لے کر گئے ہیں اور تمہارا بیٹا اپنی اچھی قسمت کی وجہ سے بچ گیا۔ کسان نے دوبارہ سے گہری سانس لی اور کہا، ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں۔ دوستو، اکثر جب بھی ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بہت جلدی منفی رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں اور اسے اپنی بدقسمتی سمجھنے لگتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری سوچ بہت محدود ہوتی ہے۔ ہم صرف جو سامنے ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے چھپے ہوئے فائدے اور نقصان کو نہیں دیکھ پاتے، اور نہ ہی یہ دیکھ پاتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا نقصان ہمیں کتنے بڑے نقصان سے بچا رہا ہے اور ہمارا چھوٹا فائدہ حقیقت میں ہمارا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اکثر اوقات ہمیں کسی جگہ جلدی پہنچنا ہوتا ہے اور کسی وجہ سے ہماری بس یا ہماری گاڑی مس ہو جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں، خود کو بد نصیب سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا، میری آج بہت ضروری میٹنگ تھی جو مس ہو گئی، اور کچھ دن کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جتنے آدمی اس میں تھے سب مارے گئے۔ اس لیے آپ سے بھی کبھی کوئی بھی نقصان ہو جائے یا زندگی میں کوئی موقع ضائع ہو جائے تو کبھی بھی خود کو الزام نہ دو، نہ ہی اپنی قسمت کو، بلکہ اس کسان کی طرح کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں۔